دیا جائے گا، آپ کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، کبھی آپ کے خلاف CAA NRC کے ذریعے سے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے آواز بلند کی تھی کہ NRC کے خلاف، CAA کے خلاف۔ آج تو آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ یہ CAA ہے کیا۔ جب NRC قائم لاگو ہوگی، NRC میں ہندو بھی چھٹیں گے، مسلمان بھی چھٹیں گے، لیکن ہندو کو دوبارہ اس دیش میں ناگرکتا ملنے کے لیے CAA کا اپیوگ ہوگا۔ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے سے اس کو دوبارہ اس دیش میں رکھا جائے گا۔ سپوز دیٹ آپ کے اس گاؤں میں ہندو کا بھی نام چھٹا، ایک مسلمان کا بھی نام چھٹا ہے، تو ہندو کو دوبارہ سے اسی گاؤں میں رہنے کے لیے اپلیکیشن دے گا، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے تھرو سے دوبارہ اس کا نام لے لیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہوگا آپ کے اس گاؤں کا، بھلے ہی 100 سال پرانی اس کی تاریخ ہو، وہ اس کا نام چھٹ جائے گا کسی فالٹ کی وجہ سے، ڈیفالٹ کی وجہ سے، تو اس کا نام دوبارہ اس گاؤں کے اندر نہیں لیا جائے گا، کیونکہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ میں مسلمانوں کا نام ہی نہیں۔ اس وقت کیا راستہ بچتا ہے؟ اس وقت صرف راستہ بچتا ہے بنگلہ دیش کا، اس وقت صرف آپشن بچتا ہے بھوٹان کا، اس وقت صرف آپشن بچتا ہے پاکستان کا، افغانستان کا۔ آج تو ہمیں پتا نہیں، لیکن جب یہ تحریک چلے گی، جب CAA NRC لاگو ہوگی، NRC ہونا شروع ہو چکا ہے مہاراشٹر، NRC لاگو ہونا شروع ہو چکا ہے کئی اسٹیٹ کے اندر، لیکن میرے بھائیوں ہمیں معلوم اور جانکاری نہیں ہے۔ ہم تو کان میں تیل لگا کر ایسے سو گئے کہ مولانا عبداللہ تم تو بولا نا اپنے تقریر میں، ہم صرف سن کر رہیں گے، ہم کچھ بولیں گے نہیں۔ جب تک ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے بچے DM نہیں بنیں گے، جب تک ہمارے بچے SDM نہیں بنیں گے، جب تک ہمارے بچے SP نہیں بنیں گے، جب تک ہمارے بچے DSP نہیں بنیں گے، جب تک ہمارے بچے SHO نہیں بنیں گے، ہمارے بچے ہیڈ آفیسر نہیں بنیں گے، ہمارے بچے IAS کلکٹر نہیں بنیں گے، تو میرے بھائیوں پھر ہماری ترجمانی کون کرے گا؟ ہم جاتے ہیں پورنیا کورٹ کے اندر، وہاں پر ایک بھی لائر ڈھنگ کا مسلمان نہیں ملتا، ایک بھی ڈھنگ کا جج مسلمان نہیں ملتا۔ کیوں؟ فیصلہ ہمارے حق میں ہونا، سب کچھ ہمارے لیے۔ بابری مسجد کا کیس لڑنے کے لیے ایک بھی مسلمان ڈھنگ کا کوئی لائر ہمارے پاس نہیں تھا۔ بابری مسجد کی ترجمانی کرنے کے لیے ہم نے راج بھوشن کوئی نام کا ایک کوئی لائر کو ہم نے ہائر کیا، اس کی 1 گھنٹے کی فیس، 1 گھنٹے کی ہیئرنگ کی فیس 1.25 لاکھ روپے تھی۔ بابری مسجد کی ہیئرنگ کی فیس کیوں؟ اتنی بڑی تعداد میں ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو وکیل نہیں بنا سکتے؟ لیکن نہیں، ہم تو صرف ہمارا بچہ بڑا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو پیسہ کمانے کے لیے دلی بھیج دیتے ہیں، مہاراشٹر بھیج دیتے۔ میرے بھائیوں بیدار ہو جاؤ، آپ کو بھارت سے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر سلاد بنا کر جیسے ہم کھا جاتے ہیں، ایسے ہی گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کھانے کے لیے آپ کی ہڈی اور گوشت چبانے کے لیے باطل طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو چکی۔ کب ہم پیدا ہوں گے؟ کب ہم کھڑے ہوں گے اپنے میدان، اپنے پیروں پر؟ کب ہم ان باطل طاقتوں کا مقابلہ کریں گے؟ ہمارا قرآن سچا ہے، ہماری حدیث سچی ہے، ہماری شریعت سچی ہے۔ جب ہم سچ پر ہیں تو ہم کیوں بزدل بنے بیٹھے ہیں؟ جس کا خدا 33 کروڑ ہے، جس کے ایشور کے اندر ایشور بدل جاتا ہے، جس کا پرماتما بدل جاتا ہے، جس کا منتر بدل جاتا ہے، جس کا اپدیش بدل جاتا ہے، جو بت پرست ہے، جو مجوسی ہے، جو کافر ہے، ڈس بلیور ہے، پیگن ہے، جو ظالم ہے، جو سنویدھان کو نہیں مانتے ہیں، آج وہ طاقتور بن چکے ہیں۔ وہ طاقتور ہے، وہ غلط پر باطل پر ہے، وہ طاقتور، اور ہم حق پر ہیں تو ہم کمزور۔ میرے نوجوانوں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے جوانوں سنکلپ، آج آپ کا یہ جلسہ اسی وقت کامیاب ہوگا۔ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، وہ جو فری فائر میں گھسے ہوئے ہیں، وہ فری فائر سے نکلو میرے بھائیوں، آپ ایجوکیشن پراپت کرو، تعلیم حاصل کرو۔ اپنے موبائلوں میں جو فلمیں دیکھتے ہو نا، یہ سسٹم بند کرو۔ فلمیں دیکھو، منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن فلم دیکھنے سے زیادہ چنتا آپ کو آپ کی نماز پڑھنے کی ہونی چاہیے۔ ہم بات میں خالی دیں RSS کو، بجرنگ دل کو، شیو سینا کو،
ہمارے نوجوان اگر فون کریں گے تو ہم اس گاؤں میں اپنے ٹوٹل نوجوانوں کو جمع کرنے میں، اتنے سارے نوجوانوں کو جمع کرنے میں 1.5 مہینہ لگے، لیکن RSS والا اگر 10 منٹ کے لیے فون کر دے آپ کے پورنیہ میں تو اس سے 3 گنا تعداد وہ لوگ 1 گھنٹے میں جمع کر سکتے ہیں۔ بتائیے یہ طریقہ کن میں تھا؟ یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ان کی صحابہ کرام میں یہ جذبہ تھا، لیکن آج یہ جذبہ منتقل ہو کر کدھر چلا گیا؟ کافروں میں چلا گیا۔ اور ہم سے یہ طریقہ، کتنے نوجوانوں کو بھارت کا سب سے پہلے مسلم امپائر کو، میری تقریر جس نے سنی ہوگی اس کو پتا ہوگا، باقی بھارت کا سب سے پہلا مسلم بادشاہ کو بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ ہمارے بھارت میں 700 سال رہے نا، 700 سے لے کے 800 سال تک ہم رہے، یعنی ہماری مسلم امپیرر کی حکومت تھی، مسلم حاکموں کی، مسلم بادشاہ۔ لیکن ہمیں پتا ہے کہ بھارت کے اندر سب سے پہلا مسلمان بادشاہ کون؟ اور سب سے پہلے بابر بول رہے ہمارے بھائی صاحب، بابر کا تو بہت بعد میں زمانہ ہے بھائی صاحب، 1526 میں بابر آیا، 1190 سے ہی مسلم امپیرر آ گئے۔ سب سے پہلا مسلم امپیرر کا نام کیا؟ سب سے پہلے مسلم کمانڈر ان چیف کون تھے جس نے بھارت میں حملہ کیا؟ اس وقت کے راجہ طاہر کے خلاف۔ یہ سب چیز آج ہمیں معلوم نہیں۔ اگر کل جا کر کوئی اعتراض کرے کہ بھائی ایسا ہے کہ بھارت کے اندر جن مسلمان جو آئے ہمارے شیرشاہ وادی کے برادری آپ کے اوپر تلوار لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی شیرشاہ وادی برادری کے لوگ ہیں، پتا کیا الزام لگایا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے کہ یہ سارے لوگ ریفیوجی مطلب and they came from بنگلہ دیش۔ آپ لوگ بنگلہ دیشی ہیں جو شیرشاہ وادی کے لوگ ہیں، بتائیے کتنا بڑا الزام ہے آپ پہ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بنگلہ دیش سے آئے، یعنی ان لوگوں کو NRC کے ذریعے سے چھانٹ کر پھر دوبارہ سے بنگلہ دیش میں بھیجا جائے۔ انہیں پتا نہیں ہے ان لوگوں کو جو آواز بلند کرتے ہیں کہ اس برادری نے اپنے خون کو بہا کر تب جا کر اپنی جگہ بنائی ہے، انگریز کو بھگا کر، انگریز کی کرسی کو توڑ کر تب جا کر ان لوگوں نے اپنی ایک پہچان، ایک شناخت بنائی۔ آپ پر خصوصاً کسی پر نہیں، انصاری برادری، شیرشاہ وادی برادری پر کشن گنج کے قمر الہدا صاحب نے، MLA ہیں وہ MIM کے سابق، انہوں نے کہا کہ شیرشاہ وادی برادری ہمارے بھارت کا ایک انگ ہے، بہار کا ایک انگ ہے، بنگال کا ایک انگ ہے، انہیں آپ یوں ہی الزام نہیں لگا سکتے۔ تو اگر آپ کو اتہاس معلوم ہوگی، تاریخ معلوم ہوگی، تب نہ آپ جواب دے پاؤ گے نوجوانوں، تب نہ آپ کہہ پاؤ گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر پاؤ گے۔ میری تقریر روزہ نماز کی فضیلت پر کم ہوتی، اتہاسک بات میں زیادہ کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا اتہاس اس دیش میں کیا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری تاریخ اس ملک میں کیا۔ اگر ہماری تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہوگا، نوجوانوں یاد رکھو، آپ کو دفن کر دیا جائے گا، آپ کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، کبھی آپ کے خلاف CAA NRC کے ذریعے سے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے آواز بلند کی تھی